بڑے دھیان کے ساتھ ان آیات کو سنیے گا۔ خدا ان کا یہ خوبصورت پاک کلام ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہیں سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو فرات سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ بھی دور ہی تھا تو اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور وہ دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ بیٹے نے اسے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا، اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا کیونکہ اسے بلا چنگا پایا۔ وہ غصے میں ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم مندولی نہیں کی، مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع قصبے میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں خدا ان کے ان خوبصورت الفاظ کے لیے۔ یہ اتنی خوبصورت ٹیکسٹ ہے کہ بہت گہرے بھید ہیں اس میں، اور ٹائم کی کمی کے باعث ہم اس کی تفسیر تو نہیں کر پائیں گے، لیکن جو سبجیکٹ ہے ہمارا ریپینٹنس، اس حوالے سے خدا ان کے عظیم خادم جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ اس کلام کو بانٹیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جو کنکلوڈنگ ہمارا جو میسیج ہے ریپینٹنس کے حوالے سے، یہ آپ سب کے لیے بابرکت ہوگا، اور عبادت کے اس آخر میں، اس ساری ٹیچنگ کے آخر میں، دل بی اپرچونٹی فار آل آف اس ٹو پرے ٹوگیدر اینڈ سرنڈر اوور سیلف۔ اور اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ٹوڈے دل بی اپرچونٹی، سو پلیز گیٹ ریڈی فار دیٹ۔ تو آئیے خدا ان کے خادم کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں۔ خدا ان تیرے شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ اے قدوس پاک خدا، دعا کرتے ہیں پادری گلبرٹ صاحب کے لیے کہ خدا تو نے برکت دینا، اور ہم سب کو سننے والے کان عطا فرما، اپنے پاک سے معمول کر، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ پاسٹر جی، اوور ٹو یو۔ خدا ان آپ کو برکت دے، تو آپ پلیز خدا ان کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹیے۔ پریز دا لارڈ۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آج ہم اس مضمون کو آج کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں، اور میں اس ساری ٹیچنگ کے لیے جو کہ ہمیں سارے ویک کے دوران ملی، میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب
آپ کو معلوم ہے کہ میں ٹائم ٹو ٹائم پروگرام میں ہمیشہ آتا رہا اور کلام سنتا رہا، اور مجھے ذاتی طور پر اس مضمون سے بڑی برکت ملی، اور میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کو خدا ایسے مضامین دیتا ہے ہماری تربیت کے لیے۔ اور جو توبہ کا مضمون ہے، اٹ از ناٹ اے ویری پاپولر سبجیکٹ ناؤ ڈیز۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ آج اس مضمون پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج پریچ کرتے ہیں پروسپیرٹی گوسپل، برکت کی باتیں کرتے ہیں، بلیسنگز کی باتیں کرتے ہیں، لیکن توبہ کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو ریپینٹنس ہے، ریپینٹنس اوپن دا ڈورز آف بلیسنگز آف گاڈ فار اس۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے وہ بلیسنگز ہماری رکی رہتی۔ ڈیلیڈ ریپینٹنس، ڈیلیڈ بلیسنگز۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو بہت، میں سمجھتا ہوں ہم اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ جو بھی پادری صاحب نے ٹیچنگ ہمیں دی ہے، اور کل کا جو پروگرام تھا جناب اقبال ڈگ صاحب کے ساتھ، وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے واقعی ہمیں بلیس کیا ہے۔ اور آج ہم اس کو جب کنکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک خوبصورت جو پیرابل ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے یہ پیرابل جو سکھائی ہے دو بیٹوں کے بارے میں، کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے، ان کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم سب کو یہ جو پیرابل ہے یہ اچھی طرح معلوم ہے، یہ سٹوری ہمیں معلوم ہے، لیکن آج میں نے اس کو کنکلوڈنگ لیسن کے طور پر لیا ہے۔ خدا کی محبت، دا گریس آف گاڈ، دا لو آف گاڈ۔ ریپینٹنس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ریپینٹنس کہا جاتا ہے، بے شک آپ کو اپنی اندرونی حالت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں کہاں وہ جگہ ہیں جہاں پہ کہ ہم فیل ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم واپس آئیں۔ اور پادری صاحب نے اپنی ٹیچنگ کے دوران ہمیں ریپینٹنس کا میننگ جو بتایا، اسی کو لے کر آج یہ خدا کا کلام جو ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ریپینٹنس از ٹرننگ بیک، اباؤٹ ٹرن، واپس آنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہی بات جو ہے آج ہمیں اس کلام کے حصے میں سیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن میں اس کی امپورٹنس کو، سبجیکٹ کی امپورٹنس کو آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے دو آیات جو ہیں وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریپینٹنس از ناٹ آپشنل۔ ریپینٹنس جو ہے وہ آپ کی چوائس نہیں ہے، ریپینٹنس از کمپلسری، ریپینٹنس از دا کمانڈ آف گاڈ۔ اور اس کے لیے میں حوالہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اعمال کی کتاب، اس کا چیپٹر 17 اور اس کی ورس 30 and 31۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 17 ورس 30۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ ریپینٹنس۔ آج جب ہم ریپینٹنس کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو بھی سامنے رکھیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب بادشاہی کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح کی بادشاہت کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بادشاہت کا آغاز تو 2000 سال پہلے کر دیا، لیکن اب وہ بادشاہت کی تکمیل کے لیے، اس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے پھر آنے والا ہے۔ تو جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا عدالت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ذریعے کرتا ہے، کہ اس نے ہمارے جو گناہ تھے وہ اپنے بیٹے پر ڈال دیے، اور بیٹے نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی موت جو اپنی جان جو ہے وہ ہماری خاطر دے دی، اور ہماری عدالت جو ہے وہاں پہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کر لیا ہے اب ان پر سزا کا حکم نہیں۔
جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں توبہ کے ذریعے سے گناہوں کی معافی حاصل کر کے، تو پھر ہم پر جو دوسری عدالت ہے پھر اس کا اختیار نہیں رہتا۔ جب یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا اور اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، ہی از دا ون اینڈ اونلی یور اینڈ مائی سیویئر جیسس کرائسٹ۔ یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں خدا نے بھیجا تو اس نے پرانے وقتوں میں جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا، جو گناہوں کی معافی کے لیے لوگ قربانیاں دیتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قربانیوں پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آج بھی لاکھوں اینیمل جو ہیں وہ آج قربان کیے جاتے دنیا میں، ان کی قربانی کی جاتی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، نجات کے لیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کے باعث، کہ وہی دنیا کی عدالت کرے گا۔ ہی از دا کنگ آف کنگ، اور وہی جج کے طور پر آنے والا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو دن جو ٹھہرایا گیا ہے اس میں وہ راسی سے دنیا کی عدالت کرے گا، تمام قوموں کی عدالت ہوگی، اور لکھا ہے کہ سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرے۔ توبہ سب نے کرنی ہے، توبہ کر کے صرف ہم اس عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ اب پریویلیج کیا ہے؟ جن لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے توبہ کر لی ہے، اور انہوں نے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیا ہے، تو جس دن ہمارا خداوند اس تخت عدالت پر بیٹھے گا اور عدالت کرے گا اس دنیا کی، تو متی کی انجیل کے 25 میں، میتھیو چیپٹر 25، اور اس کی اگر ہم دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح اس کی عدالت، لکھا ہے ورس 31 میں لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنے طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ دس از دا پریولیج، یہ ہے وہ بخشش خدا کی جو ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہے، کہ ہمیں عدالت کے دن ہمارے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ گناہ تو ہمارے یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے، اس کی موت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا حساب تو ہو گیا، ہمارے گناہ تو دھل گئے ہیں یسوع مسیح کے خون سے۔ آج یہ پیغام ہمیں دنیا کو دینے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو کہ تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس بھید سے نا واقف ہیں، آج ہمیں ان تمام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ repentance is through the blood of Christ, through Jesus Christ, who is the savior of the world, Jesus Christ, who is the king of king۔ دنیا کی عدالت اسی نے کرنی ہے، اور اگر آج ہم نے توبہ کر لی ہے، آج ہم نے اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر لی ہے، تو ہمیں پھر اس عدالت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ججمنٹ کو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے اور بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے، جنہوں نے اب تک اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ اور یسوع مسیح نے کہا اس بادشاہی کے بارے میں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ اس بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پادری صاحب نے پچھلے دنوں ہمیں یہ بات بڑے اچھے طور پر سمجھائی کہ ریپینٹنس از اباؤٹ دا چینج آف مائنڈ، اباؤٹ دا چینج آف ہارٹ۔ ہماری زندگی تبدیل ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی تبدیل ہونے کے لیے ہمیں صرف اپنے آپ میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ پھل میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ توبہ کے مطابق ہمیں پھل لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے توبہ کی ہے تو ہماری زندگی میں وہ پھل نظر آنے چاہیے۔ اور وہ پھل کیا ہے؟ آج ہم جب یہ کہانی دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے مصر بیٹے کی کہانی، دا پروڈیگل سن کی جو سٹوری ہے، اس میں دو بھائیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ایک بھائی ہے جس نے اپنے باپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ وہ اپنا مال و متاع لے کے چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جا کر ہر طرح کا برا کام کیا،
ہر برے طریقے سے اس نے اپنے مال و دولت کو استعمال کیا اور سب کچھ ضائع کر کے بیٹھ گیا، اور پھر وہ اس حالت کو پہنچ گیا کہ وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی کھانے کے لیے دے، مجھے کچھ نوکری دے، کہ وہاں پہ قحط پڑا تھا۔ اس نے کہا بھئی یہ سور ہے، ان کو چرا لیا کر، تو جو کچھ یہ کھائیں گے تو بھی کھا لیا کر۔ یہ حالت ہوگی اس شخص کی، اور جب وہ اس حالت کو پہنچا تو اس کو احساس ہوا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے مزدور ہیں، وہاں تو بہت سارے نوکر ہیں، میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں؟ میں سوروں کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ میں پھلیاں کھا رہا ہوں۔ یہ احساس ہوا اس کو، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس، میں اس کو کہوں گا کہ میں اب تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے، مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے۔ جس دن اس کو یہ احساس ہوا، وہ اٹھ کے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دا گریس آف گاڈ، اب باپ کی محبت دیکھیں۔ یہ بیٹا ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا، باپ باہر کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے کوئی کوشچن نہیں کیا بیٹا تو نے پیسے کے ساتھ کیا کیا، یا اس نے اب تجھے وہ پیسہ مجھے واپس کرنا ہوگا۔ اس نے اس کو گلا لگایا، نوکروں کو بلایا، بولا اس کو جوتے پہناؤ، اس کو انگوٹھی پہناؤ، ضیافت کا انتظام کرو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، چاہے کوئی بشپ ہے، چاہے کوئی پادری ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، دنیا کا عدالت سب کے لیے ہے، لکھا ہوا یہاں پہ سب کی عدالت ہوگی۔ عدالت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو وہ نئی زندگی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے جسے دینے کے لیے یسوع مسیح آیا ہے۔ آپ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور کوئی مذہب آپ کو یہ آفر نہیں دے گا کہ آ کر توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں۔ ہر جگہ پہ گناہوں کی سزا بتائی جاتی ہے کہ اگر تم نے یہ گناہ کی ہے تو تمہیں یہ قربانی دینے پڑے گی، یہ پنشمنٹ ہوگی، لیکن فضل جو ہے وہ یسوع مسیح کے ذریعے سے آیا ہے۔ لوگوں کو آج ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی جو کہانی ہے، جو پیرابل ہے، اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں بڑا بھائی ہے، ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جب یہ بڑا بھائی دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی جو کہ اپنا مال و متاع لے کے چلا گیا تھا، سب کچھ ضائع کر کے آیا ہے، اور باپ نے اس کو ویلکم کیا ہے اور اس کو گھر میں بلایا ہے، ضیافت کی ہے، تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، باپ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ میں نے تیری اتنی خدمت کی، میرے لیے تو نے آج تک ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بیٹا جو کچھ سب کچھ تیرا لٹا کے آ گیا، اس کے لیے تو بڑا جشن منا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ تیرا بھائی جو مردہ تھا زندہ ہے، یہ تیرا بھائی جو کھو گیا ہے تھا وہ مل گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا خدا جو ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ ہمارا منتظر ہے، وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا منتظر ہے کہ وہ اس کے پاس واپس آئیں۔ لیکن یہ کوئی جو ریپینٹنس ہے نا، دس از ناٹ سم تھنگ وشی واشی، گونگلوا تو مٹی چاڑن والی گال نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں، ہم دل سے توبہ کریں، اور ہمیں اپنی جو زندگی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کے مطابق پھل لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا گناہ معاف نہیں ہو جاتے، ہم ایک گلٹ میں، ایک گناہ میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم حقیقی توبہ کر کے جب خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب 8 اور 9 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو تبھی وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ اور پھر ہم اعمال کی کتاب کے 3 باب کی 19 میں پڑھتے ہیں، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تازگی کے دن آئیں گے، ضرور آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گے، وہ گلٹ آپ کی زندگی سے اسی وقت جائے گا جب آپ سچی توبہ کریں گے۔ یسوع کے پاس آ جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی حاصل کر لیں، وہ معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ جو کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، معافی پاتا ہے۔ اور ہمیں آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اگر خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے تو ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہمارا رویہ بھی بڑے بھائی کی طرح ہے؟ ہم اس سے ناراض ہیں، ہم اس سے ناخوش ہیں،
کہ کیوں کوئی خداوند کے پاس آ رہا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو ویلکم کریں, ہم لوگوں کو بتائیں, ان لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ بھی آ کر توبہ کر کے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں جسے دینے کے لیے یسوع مسیح آیا. خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا, اس نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے. اس نے آپ کی خاطر, میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی ہے, اپنا خون بہایا ہے, ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عدالت کا دن بھی دور نہیں ہے, عدالت کا دن مقرر ہو چکا ہے, سب کی عدالت ہوگی. لیکن وہ جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے وہ اس کے دائنے ہاتھ میں کھڑے ہوں گے اور وہ کہے گا, آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو, اس بادشاہی کو حاصل کرو جسے بنا عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے. خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں, اور جس دن خداوند اپنی بادشاہی میں آئے ہم اس کے دائنے ہاتھ میں کھڑے ہونے والے ہیں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین. آمین آمین. تھینک یو پائسر جی, ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کیا ہے, کیونکہ یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پورے ہفتے میں جو ہم سیکھتے ہیں اس کا لبے لباب, اس کا نچوڑ جائے وہ پیش کیا جائے, اور اس محدود وقت میں آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. تھینک یو سو مچ, اینڈ آن دا بہاف آف آل دا ویورز آئی وانٹ ٹو سے کہ اٹس اے ونڈرفل میسج. چند ایک جو آج پریکٹیکل جو میئرز ہیں جن کو ہم لینا چاہتے ہیں, اس سے پہلے میں دو جو آیات ہیں ان کو بہنوں بھائیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بیٹا جس نے نافرمانی کی, سخت دلی کا مظاہرہ کیا اور باپ سے سارا روپیہ پیسہ لے لیا, اور جب کچھ وہ سب کچھ کھو بیٹھا, لکھا کہ وہ ہوش میں ہے, اور ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو فراز سے روٹی ملتی ہے, میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, ریئلائزیشن, احساس کرنے کی ضرورت ہے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہوش میں نہیں ہیں, اور روپیہ پیسہ بھی اپنا سارا برباد کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. میں اس بات کو آپ کے ساتھ پہلے بھی بانٹ چکا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا روپیہ پیسہ برباد کر لیں, آپ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں, بہتر ہے کہ ابھی آپ ہوش میں آ جائیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جب نقصان ہو جاتا ہے روپے پیسے کا, صحت کا, جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ پاجی ہوں تڑی کڑیاں جنہیں نے جواب دے جی لیا جی, اب آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بالکل 90% جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, 10% رہ گیا, تو پھر وہ کہتے ہیں لو جی اب تو میں نے شراب چھوڑ دیا جی, اب میں نے جی توبہ کر لی ہے. That will be too late. ابھی موقع ہے, اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے اور آپ پھر سوچیں کہ یار اب کیا کروں میں, تو پھر آپ پچھتائیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی صاحب نے ابھی بات کی, بڑے بھائی کا جو رویہ ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے بہیو کرتے ہیں. 28 آیت میں لکھا ہے وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا, مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. You can see the compassion and the love of Father. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ غصے میں ہیں کہ جی اس کا خدا کا فضل ان پہ کیسے ہو گیا ہے, خدا نے ان کو کیسے برکت دے دی ہے. So they are living in that sort of the state of mind. They are living in anger. ایسے ہی بس غصے میں, لوگوں نے خدا نے کیوں برکت دے دی, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں, میں دعائیں بھی کرتا ہوں. میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ جو مجھے آئے خداوند کہتے ہو سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو وہ خدمت تو کرتا ہے لیکن غلامی کی روح سے کہ جی میں دیکھو جی خدمت کر رہا ہوں اتنے عرصے سے. اگر آپ غلامانہ ذہن سے خدا کی خدمت کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو پسند نہیں کر رہے, تک اپنے بھائی کو بھی کہتا تیرا بھائی, الفاظ غور کریں, کہتا تیرا بھائی جو باپ ہے اس کو کہتا ہے تیرا بھائی, اس کو ریئلائز کرواتا ہے. وہ تو کہتا ہے تیرا بیٹا, وہ نہیں کہتا کہ میرا بھائی, کہتا تیرا بیٹا ہے نا. وہ اب دیکھیں وہاں پہ رشتے کی سمجھ نہیں ہے, کہتا ہے کہ تیرا بیٹا, اور جو جس نے اس طرح سارا مال متا ضائع کر دیا تھا اب آیا ہے, اور جب تیرا یہ بیٹا آیا ہے جس نے تیرا مال متا قصبے میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلاؤ بچڑا ذبح کرایا. تو ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وی آر بردر کیپر. جب
काहिन ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसने कहा भी तेरा भाई किधर? कहता मुझे क्या पता है, मैं को अपने भाई का जिम्मेदार हूं। कहता उसका खून मुझे जमीन से पुकार रहा है। तो जीजो, हमें अपने भाइयों के ऊपर, खुद कलाम कहते हैं कि अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है और तुझसे नाराज है, तेरा दिल बुरा है उसके लिए, इससे पहले कि तू कुर्बानी गुजारान जाकर उससे पहले सुलह कर। तो अपने दिल को ठीक कीजिए और तौबा कीजिए। आज हम इस महदूद वक्त में कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ मिलकर इस बात का इरादा करें। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, मैंने इस बात को, मैं सिर्फ को थोड़ा सा करना चाहता हूँ कंक्लूड के, चेंज ऑफ माइंड एंड चेंज ऑफ हार्ट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। खुदावंद दिल को तब्दील करता है, अकल, सोच, इरादे को आपने तब्दील करना है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे साथ मिलकर इसको आप समझिए। बड़ा खूबसूरत ये पैगाम भाई साहब ने दिया है। मदी और साहब, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड जी करना जी, चाहता हूँ जरूर जरूर जरूर, मैं कि जो कमेंट्स हमने, पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए जो आए हैं। जी जी, Repentance is not an option, it is compulsory. Repentance opens the door for blessing. Beautiful concluded the, the topic. God bless you, Padri साहब, thank you both of you, thank ये जी बहन हमारी एल्डर शमीम साहब, उन्होंने ये, थैंक यू और थैंक यू। बुआजरा ने भी लिखा है वेरी ब्लेसड मैसेज, थैंक यू। और खुदा का शुक्र है कि बड़े अच्छे मैसेजेस जो हैं। बहन सुरैया लिखती हैं ब्यूटीफुल एंड ब्लेसड मैसेज, गिलबर्ट भाई गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू बहन, आपको भी खुदा बरकत दे। तो जी, आप कुछ कहना चाह रहे, सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने अभी जो रेफरेंस दिया था, जी मैथ्यू चैप्टर 25, जी जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। मुबारक होने के लिए, मुबारक लोगों में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी यीशु मसीह ने बताया है। और वो क्राइटेरिया ये है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। ये वो काम है जो कि हमें रिपेंटेंस के बाद करने की जरूरत है। रिपेंटेंस खाली जो है ना, वो जुबानी कलामी नहीं है, वो उसको प्रैक्टिकली हमें करके दिखाना है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पादी साहब की जो मिनिस्ट्री है, पादी साहब ने जनवरी में जाना है। हमें उन लोगों की हेल्प करने की जरूरत है जिन्हें हमें हमारी मदद की जरूरत है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आप सब खुदा की खिदमत के लिए जरूर अपने हदिये नजराने देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें उन बहन भाइयों की मदद करना भी जरूरत है जो कि किसी भी तौर पर इस वक्त दुख उठा रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है और खुदा चाहता है कि जी, हम उनकी मदद करें। और प्लीज आप अपना इसमें जरूर कंट्रीब्यूशन जो है थैंक यू वो भाई दें। साहब जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान में, दीगर जगहों पर, तो आपने हमेशा उसमें साथ दिया है। और यू आर ऑल कंसर्न अबाउट द पुअर पीपल ओवर देयर। पर्टिकुलरली मेरी जो मिनिस्ट्री है, जो बच्चों के दरमियान जो है, मैं जी उसके लिए बहुत कोशा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है इसको सब हम मिलकर करें। और मैंने ये जो प्लान किया, मैंने क्या, खुदाम ने प्लान किया और मैं तो सिर्फ ओबीडियंस, खुदाम की ताबे फरमानी कर रहा हूँ। तो पूरा महीना जो है वो जनवरी का, अगर कि सर्दी बड़ी होगी, जहाँ भी मैं ऐसे इलाकों में रहा हूँ, कोयटा में और रिमोट एरियाज में, तो मुझे ज़रूरत है आपकी दुआओं की। और वहां पर जाकर तो मैंने सिर्फ कोई हॉलीडे नहीं करनी भाई, वो काम है, बड़े ज़रूरी काम है, और धुंध भी होती है। और मुझे बताया गया कि भाई साहब उन दिनों में तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा जो है मदद करेगा। तो आप जरूर अपने हदिया जात दें, क्योंकि क्रिसमस का मौका है। और वहां पर मैं दोबारा कपड़े भी लेके जा रहा हूँ, और उनके बच्चों के लिए 150 के करीब हिंदू फैमिलीज हैं अबाड़ों में। ये रहीम यार खान से तुम 2 घंटे की ड्राइव है। और फिर मीरपुर खास में संगड़ में हम एक कॉलोनी जो है, सुंदर के नाम से वो कॉलोनी जो है बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि गरीब लोग हैं वहाँ पे। तो कोयटा में रिमोट एरियाज में हम जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे साथ इस मिशन में शामिल हैं। तो वहाँ पर हम चर्च जो है प्लांट कर रहे हैं। तो मुझे तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, मैं कोई इसमें दो राय नहीं है, ये तो खुदावन की मर्जी है, खुदावन का इरादा है। मुझे तो, मैं तो कभी उन जगहों पे गया भी नहीं हूँ। और खुदावन का इंतजाम पे मेरे, देखिए दोस्त मेरे इतने प्यार करने वाले हैं, जिन जिनको पैसा हमने आपके साथ जाने, मैंने कहा चले। तो मीरपुर खास में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसके लिए नजीर बरकत साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर है कराची में, वो तैयार हैं। इसके बाद यहाँ से एल्डर सरफराज, एल्डर अमरीन, वो मेरे साथ होंगे। तो हमने उन इलाकों में जाना है। तो कोई प्री प्लान नहीं था, ये खुदावन का। अभी वहां से जो मेरे प्यार करने वाले दोस्त हैं वो सब इसमें मेरे से गाड़ियां ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने जाना है आपके साथ। प्रेज द और लॉर्ड।
رحیم یار خان میں، ساہیوال میں، ملتان اور فیصل آباد، لاہور، گجرانوالا، راولپنڈی میں. تو وہاں پر سیمینارز ہیں، یوتھ کو ہم تیار کر رہے ہیں وہاں پہ، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو. تو دس از مائی ویژن، دس از مائی پیشن، جو کہ میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. تو میں اس کی رپورٹنگ بھی جیسے پہلے میں کرتا ہوں، ضرور آپ کو رپورٹنگ بھی کروں گا. تو بھائی صاحب جی، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی اور آپ نے یہ بات کہی. پتہ نہیں، میں تھوڑا سا اس بارے میں محتاط بھی ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں لوگ او جی دستو جی بھائی صاحب تو پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں. تو میں نے کبھی بھی ٹی وی کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ خدا کا کام ہے، خدا نے کرنا. لیکن خدا نے مجھے ایک بات بھائی صاحب جی سکھائی ہے کہ میں پہلے نہیں بولتا تھا اس بارے میں، نہیں کہتا تھا، لیکن خدا کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی برکت جو ہے وہ کھو رہے ہیں. بے شک. تو یو شوڈ ٹیل دیم کہ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مشن ہر کو. کوئی تو پاکستان نہیں جا سکتا آپ کے جی ہاں ساتھ، جی. لیکن ہم یہاں بیٹھ تو کے جو بھی کر سکتے ہیں لوگوں ہم نے نے اپنا حصہ مطلب ڈالا. جی خدا نے مجھے یہ سکھایا کہ نہیں، آپ اس بات کو یہ سمجھیں کہ مشن میرا ہے. تو جی آپ لوگوں کو بالکل. بتائیں، ان کو اپنے ہم خیال بنائیں. تو میں اب جب سے یہ خدا نے میرے من میں یہ بات ڈالی ہے، میں اس وقت سے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ضرور آئیں، لیٹس جوائن اوور ہینڈس، کہ اس میں سب مل کر کام کریں. میں آج صبح بھی سوچ رہا تھا کہ اگرچہ اور نیو ایئر والے دن میں ٹریول کر رہا ہوں، میں نے اپنی جو خدمات ہیں، منسٹریل جو رسپانسبلٹی، ان کو ذہن میں رکھا ہوا ہے. کرسمس کی جو عبادات ہیں اور نیو ایئر کی جو عبادت ہے، 2 بجے عبادت ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ میں نے پورا ویک جو ہے اس میں کام بھی کرنا ہے. اور اسی دن ہی میں ٹریول کر رہا ہوں شام کو. اور کیونکہ ٹکٹس جو ہیں کافی مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے بعد چھٹیاں ختم ہوں گی. تو دیٹ از دا اونلی وے کہ میں صرف اسی دن ہی جو ہے ٹریول کروں. تو آئی ول بی بیک آفٹر 1 month. تو اس میں کوشش کروں گا وہاں سے پروگرام. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ دوست ہیں جو کہ اب دوبارہ مجھے اس بات پہ وہ آمادہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم پروگرام جو ہم کو اسٹوڈیو بنائیں، وہاں پہ پروگرام کریں. تو کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس ڈیجیٹل منسٹری کی. تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم نے اسٹوڈیو کو بھی سیٹ اپ کرنا ہے، اور اتنے محدود وقت میں اتنے سارے کام ہیں. اور پھر یوتھ کے لیے جو میں نے ٹیچنگ مٹیریل ہے اس کو بھی تیار کرنا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو، پروگرس کو، اور بردر اینڈریو جو ہے وہ بھی آئیں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے، کیونکہ وہ بڑے بزی ہیں ان دنوں، وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پر ان علاقوں میں تیاری کے لیے. تو میں نے انہیں کہا، کہتے ہیں جی میرا اس میں کوئی لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان علاقوں میں. ابھی ہماری بہن ہے پروین جو کہ ملتان سے، وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر سیمینار. تو وہاں پر تو آلریڈی ہم نے آرگنائز کیا ہوا ہے سیمینار کو. زبردست زبردست. تو بشپ صاحب دیکھیں جو کراچی کے بشپ صاحب ہیں، از سو پیشنیٹ اینڈ از اے ینگ لیڈ. اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو جو بھی مدد درکار ہوگی آپ آئیں. تو آپ صرف دیکھیں، گاڈ از اونلی لوکنگ یور اویلیبلٹی، بالکل اینڈ ہی از گیونگ یو ابیلٹی اینڈ ہی از گیونگ یو ریسورسز. سب چیزیں خدا مہیا کرتا ہے. دیکھیں نہمیہ کو لکڑی کی ضرورت تھی، بادشاہ کو اس نے نہیں کہا. بادشاہ نے کہا اچھا تجھے چھٹی چاہیے، چھٹی نہیں دوں گا، لکڑیاں بھی لے جا، یا یہ خط لے اور راستے میں جو چیز تجھے درکار ہوگی تجھے مل جائے گی. تو عزیز، میں نے تو یہ زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جب آپ خداوند کے، دیکھیں میرے بھائی بہت بزی ہیں، 3 چرچز ہیں ان کے پاس. بھائی اقبال رات کو آخری پیر میں وہ جناب آتے ہیں. جب آپ کام کرتے ہیں خداوند لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. خداوند کا کام رکتا نہیں ہے. خداوند تو اپنا کام لینا جانتا ہے، وہ تو قوموں سے کام لے دیتا، ہم تو پھر انسان ہیں. تو کام خداوند کا کبھی نہیں رکے گا. لیکن اگر آپ اپنی بلیسنگ کو پانا چاہتے ہیں تو پھر آئیے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے. اس چینل کا میں کنکلوڈ کروں گا، اس چینل کا مقصد صرف جو ہے وہ کلام کو سکھانا اور آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ اس کام کو کریں. اور آپ نے جیسے کپڑے بھیجے، جو ہمارے وہاں پہ اسکول ہیں، جو کہ اکیڈمیز ہیں، شبیر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ بچے بیچارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ابھی سردیاں ہیں اور کہہ رہے تھے جب باہر سردی بڑی ہوتی ہے تو اسکول تھوڑے دنوں کے لیے ہم نے بند کیا ہوا ہے. تو ٹھنڈ بڑی ہے، کپڑے نہیں ہیں، جوتیاں نہیں ہیں ان کے پاس، گرم کپڑے نہیں ہیں. ہم نے جڑاں والا میں بھیجے کپڑے، اور بچوں نے، ہمارے سنڈے اسکول کے بچوں نے سبجیکٹ فنڈ ریز کیا، اور وہاں پر ہم نے وہ کپڑے جو ہیں بچوں کو دیے. اور میرے جو دوست ہیں وہاں پہ، انہوں نے بیچارے نے اپنی گاڑی لی، اپنا وقت دیا، بازار سے شاپنگ کی، پیکٹ بنائے اور جا کر وہاں پہ. تو یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے. تو خیر وقت بڑا ہو چلا ہے. خدا آپ میں کی چاہتا مدد ہوں کرے گا کہ ضرور. آئیے ہم سب دعا کریں اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اپنے کو، آپ کو توبہ کے لیے تیار کریں. اور چینج آف مائنڈ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اگر ابھی تک آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے رہے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ اس کرسمس پہ دوسروں کے بارے میں سوچیں. میں نے بس سمجھی، میں کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا، نہ کوئی میں اس میں مبالغہ رہی ہے، نہ میں کو اپنی بڑائی چاہتا ہوں، لیکن میں دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں. میں نے بہت سال ہوئے پاس جی، میں نے شاپنگ کرنا چھوڑ دیا اپنے لیے کرسمس پہ.
جو بھی میرے ہوتا ہے وہ بجٹ ہوتا ہے وہ میں اس کو الگ کر رکھتا ہوں، اور میرے جو ہم خدمت دوست ہیں پاکستان میں جن کے پاس نہیں ہوتا کرسمس پہ، میں ان کے لیے گفٹ کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل اس مادھیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ گواہی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، کبڑائی نہیں ہے۔ جب میں نے اس کام کو شروع کیا میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو ہمارے بزرگ سے ڈین صاحب جو آج دنیا میں نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب مجھے آپ مل سکتے ہیں سلاؤ میں؟ میں نے کہا جی ہاں جی ضرور، آپ کو حکم سارا، آپ کو میں آ جاتا ہوں۔ تو میں گیا سلاؤ میں، تو مجھے لے گئے شاپنگ مال میں، تو کہتے ہیں جی یہ سوٹ پسند کریں گے۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں، میں نکلا ہے تو تھوڑا سا غصے والے بھی تھے، پیار بھی بڑا کرتے تھے، تو میرے پیچھے آتے کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ چلیں پسند، پھر مجھے لے گئے دوسرے اسٹور میں۔ خیر میں نے وہ سوٹ پسند کیا ان کے انسسٹ کرنے پہ، بڑا خوبصورت سوٹ انہوں نے مجھے لے کے دیا۔ تو پھر ہمارے بھائی جو ہیں ایلڈر سہیل صاحب، انہوں نے کہا اچھا پاپا نے آپ کو یہ سوٹ لے کے دیا، میں آپ کو شوز لے کے دوں گا۔ تو پچھلے سال ہمارے ایلڈر صاحب ہیں قمر شکیل، وہ پورا مہینہ میرے پیچھے پڑے کہ جی آپ نے سوٹ کیوں نہیں لیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ لے لو، مجھے آپ بس بتا دو کتنے کا ہے۔ تو میں نے نا کیا کیا، میں نے کہا نہیں یار اچھی بات نہیں ہے۔ پھر وہ جب سیل لگتی ہے کرسمس کے بعد، تو پھر میں نے جا کے 26 تاریخ کو سوٹ لیا۔ کہتے بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس تھے میں نے پہن لیا۔ تو میں یہ نہیں کہ اب آپ لے کے دے رہے تو میں اس میں زیادہ خرچ کر دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ خداون کے لیے کرتے تو خداون آپ کو بہت برکت دیتا ہے، خداون لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ میں کرسمس پہ کو پرانے کپڑے پہنتا ہوں، تو خداون جو ہے وہ لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ میں جب ریڈیو پہ تھا تو ایک بہن نے مجھے بلایا، سیمسن کی میسز ہیں وہ، کینٹ میں رہتی ہیں۔ تو جب میں دعا کر کے نکلا تو انہوں نے کہا پاپا مجھے تھمایا، یہ جی آپ کے لیے ہے، اور یہ لفافہ جو ہے آپ کے منسٹری کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے جی میں چاہتی ہوں کہ آپ جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو اچھا سا سوٹ پہن کے آئیں، تو یہ جو ہے نا اب یہ پیسے آپ کے سوٹ کے لیے ہیں۔ تو یہ دیٹ واز ان دی ہارٹ۔ یہ میں بات کروں 2004 کی، تو خداؤں کا کلام کہتا ہے کہ آزما کر دیکھو خداؤں کیسا مہربان ہے۔ بے شک، میرے ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، praise the کہ Lord. خداؤں کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہو۔ آمین۔ I love my church, I love my friends جو کہ میرے ساتھ اس کام میں شامل ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، صرف آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کوشش سے۔ اور میں اپنے خاندان کے لیے، خاص طور اپنے بیٹے کے لیے جو کہ اس خدمت میں شانہ بشانہ، مجھے کہتا ڈیڈ آپ نے کسی کو نہیں، اب میں آپ کے ساتھ اس میں۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، وینس ٹی وی میں نے جانا تھا، تو بنٹی نیچے آیا، میرے کہتے ڈیڈ آپ گئے نہیں پروگرام کے لیے؟ میں نے کہا بیٹا پیسے نہیں میرے پاس۔ کہتے ڈیڈ کیا بات آپ کر رہے ہو؟ تو گیا اسے مجھے لا کے، تو 500 پاؤنڈ میں دیتا تھا 1 گھنٹے کے لیے۔ انہوں نے کہا ڈیڈی دیر منی، آپ جو کبھی ایسا نہ سوچنا، یہ خدا ان کا کام ہے۔ تو آئی ایم تھینک فل ٹو گاڈ فار مائی فیملی، مائی فرینڈ، مائی چرچ، پرٹیکولرلی مائی ایلڈرس، دے آر سو کنسرن۔ ابھی ایوری مارننگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مجھے آپ نے ایموشنل کر دیا بھائی صاحب جی کیا آیا۔ چلیے جی دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، او تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ خدا ہم تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ ہم ایک خاندان ہیں، ہم خدا ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا ہم تو ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے خدا ہم، اور جو تجھ سے پیار کرتے ہیں خدا ہم تو ان کی زندگی میں عجیب اچرج کام کرتا ہے، کیونکہ تو ونڈرفل ہے، تو عجیب ہے، تو قادر مطلق ہے۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اس ساری منسٹری کے لیے، سارے کام کے لیے جو تو نے خدا ہماری زندگی میں کیا۔ تو نے بڑے بڑے کام ہماری زندگی میں کیا ہے خدا، تو نے ہمیں زندگی دی ہے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمام لوگ جو جس دنیا میں نہیں، ہم ہرگز ان سے بہتر نہیں ہیں خدا۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو نے بڑی برکت دے، اور اے پیارا خدا ہم اس کام کے لیے جسے ہم کرنے کو ہیں خدا، اس کے لیے تیری مدد چاہتا ہوں، برادر اینڈریو کے لیے، دیگر تمام ساتھیوں کے لیے، خادموں کے لیے خدا میں دعا کرتا ہوں انہیں برکت دے۔ اور اے پیارا خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو کہ تیرے کلام کو میرے ساتھ مل کر بانٹتے ہیں، تیرے خادم کے لیے، پادری گلبرٹ صاحب کے لیے، تمام عزیزوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کا حصہ، تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور آج ہی پیارا خدا تیرے خادم ہوتے ہوئے ہم التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے دلوں کو تیری طرف مائل کر رہے ہیں، پیارا خدا جو اپنے خیالوں کو، سوچوں کو بدلنا چاہتے ہیں خدا۔ ابلیس نے لوگوں کے ذہنوں کو خدا پر گندا کیا ہوا ہے، ان کے ذہنوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ تیرے یسوع نام میں خدا ساری تاریکی، ساری پیر خدا مشکلات، پریشانیاں جاتی رہیں، سارا خوف جاتا رہے، ساری خود غرضی جاتی رہے، اور اے پیر خدا تیرے لوگ تیرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، تیری آواز کو سننا شروع کر دیں، اور اے پیر خداون
میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے سب کو کثرت کے ساتھ استعمال کر، کیونکہ اے خداوند لوگ تیری انجیل کے بغیر پیر خداوند مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو جس نے ہمیں بچایا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بچانے والے بنے، تمام کلیسیاؤں کو برکت دے، تمام خادموں کو برکت دے، اور پیارے خدا میں ایک ایک گھرانے کو، ایک ایک شخص کو جو اس پروگرام کا حصہ ہے اس کو تیرے قوی ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ خدا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو یکسر بدل ڈال، تاکہ خداون ہم تیری محبت کو جانیں، تیری قدرت کو جانیں۔ میں تمام بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، خداون تو اپنا قوی ہاتھ بڑھا، ساری کمزوری، ساری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ بالخصوص خدا میں ایلڈر وینس کے لیے اور پیر خداون اپنی عزت چاند کے لیے دعا کرتا ہوں، خداون تو اپنی بندی کو چھو، اور اے پیر خداون ساری سویلنگ، ساری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے، اور ہم سب مل کر یہ کہہ سکیں یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ قدوس پاک خدا میں سنڈے اسکول کے لیے اور بیٹی شازیہ کے لیے اور اپنے تمام ساتھیوں کے لیے، ایلڈر صاحبان کے لیے، بہنوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداون التجا کرتے ہیں کہ پیر خداون تو سب کے ساتھ ہو۔ ہم اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ قدوس پاک خداون میں دعا کرتا ہوں شفقت کے لیے، کوکر کے لیے کہ خداون اس کے ساتھ ہو، اور اے پیر خداون صداقت کے لیے جب اس کے پاؤں کی مشکل ہے، خداون ساری گینگرین تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ پادری جیفری پیٹر کے لیے اور اے پیر خداون اپنی بہن کیتھرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پیر خداون کی تمارداری کرنے کے لیے خداون تو نے برکت دے، اور بھی جتنے لوگ دکھی، لاچار، مصیبت زدہ ہیں، خداون تو سب کے ساتھ ہونا۔ آج کا تمام دن تو ہمیں بڑی برکت دے، آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم تیری عبادات کرتے ہیں خداون اس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، سب کے ساتھ ہو۔ یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی تیری جیسے مرضی جیسے آسمان آسمان پر پہ ہوتی ہے زمین پر بھی زمین ہو۔ پر بھی۔ ہمارے روز ہماری روٹی روزی آج روٹی بخش آج دے، جس اپنے چوروں کو معاف کرتے ہیں تو اکثر معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑ، آزمائش میں نہ پڑ، کہ برائی سے بچا، برائی سے کیونکہ بادشاہی، بچ، قدرت و جلال بچ۔ ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا واسطہ کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین آمین۔ او پریز دی لارڈ۔ بھائی سب آپ آتے ہیں تو بڑی رونق اور بڑی برکت ملتی ہے۔ میں Thank خود you. سے بات کر رہا ہوں، اور بہت خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ تمام بہن بھائیوں کا بھی شکریہ، آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، خداوند آپ کو بھی بڑی بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، آپ مجھے نا سیٹرڈے سنڈے کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ اور تھینک یو آپ سب کا بھی جنہوں نے پروگرام کا میں حصہ لیا، تو مہربانی کر کے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے، بہت خوبصورت میسج ہے جو کہ سب تک پہنچے۔ تو خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، تھینک یو، پریز دی لارڈ، God bless you. Thank you. گاڈ بلیس۔